السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم زوجین کے حقوق میں بیوی کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ کوشچن کچھ اس طرح آتا ہے کہ بیوی کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں یا خاوند کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ کہ بیوی کے جو حق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہیں، تو ان کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ حقوق زوجین سے مراد وہ حقوق ہیں جو شوہر اور بیوی پر ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر، اور البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ تو یہ تو بنیادی بات جو ہے وہ بیان ہو گئی کہ حقوق زوجین میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گھر کے معاملات اگر خوشگوار رکھنے ہیں تو وہ حقوق و فرائض اگر دونوں طرف سے اچھے طریقے سے ادا ہو رہے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے گا اور معاملات اچھے طریقے سے چلیں گے اور کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم بیوی کے حقوق یا شوہر کے فرائض، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نان و نفقہ۔ پہلا بیوی کا جو حق ہے اور خاوند کا فرض ہے وہ نان و نفقہ ہے۔ نان و نفقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے لیے بنیادی تمام ضروریات کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے اور خاوند کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو یہ چیزیں فراہم کرے، تو لہٰذا خوراک، لباس اور رہائش بیوی کا حق ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق نفقہ ہے۔ نفقہ مطلب خرچ کرنا ہے، کہ ظاہر بات ہے بیوی کا تو حق ہے کہ اس کی یہ بنیادی ضروریات پوری کی جائیں، لیکن اگر بھی خاوند جو ہے وہ کشائش رکھتا ہے، زیادہ مال رکھتا ہے، تو وہ اسی حساب سے اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے۔ لیکن اگر خاوند کے حالات جو ہیں وہ تنگی والے ہیں تو وہ اپنی اس تنگی کی حالت میں ہی جو خرچ کر سکتا ہے وہ اس پر خرچ کرے، تو یہ خاوند کا حق ہے، خاوند کا فرض ہے، اور بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی یہ بنیادی ضروریات کو پورا کرے، نان و نفقہ کو پورا کرے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مہر کی ادائیگی۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر جب ایک خاوند میاں اور بیوی کا آپس میں باہم رشتہ ازدواج جو ہے وہ اس میں منسلک ہوتے ہیں، تو اس میں نکاح کے موقع پر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت کو حق مہر ادا کرتا ہے، اور یہ حق مہر جو ہے یہ فرض ہے، یہ عورت کو دینا جو ہے وہ جتنا اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے اسے دینے کا مطلب وہ کرتا ہے۔ تو مہر عورت کا شرعی حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض مرد کے ذمہ ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ خوش دلی سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حق مہر کے معاملے میں بھی بڑی افراط و تفریط جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کہیں جو ہے وہ عورت کو حق مہر دیتے ہوئے عجیب سے وہ خیالات، اور حضرت بی بی فاطمہ کا 32.5 روپے تھا تو 32.5 روپے، جو کہ آج کوئی بچہ بھی لینا پسند نہیں کرتا اتنے پیسے، تو وہ حق مہر جو ہے وہ رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔
کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ حق مہر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیمانڈ کر لیا جاتا ہے کہ وہ مرد کے استطاعت کے اندر ہی نہیں ہوتا، تو معاشرے کے اندر حق مہر رکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے جی کون سا بعد میں دینا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے، اور خاوند کا یہ فرض ہے کہ جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے وہ اسے فوری طور پر ادا کرے۔ اگر فوری طور پر ادا نہیں کرنا تو اگر بعد میں ادا کرنا ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ عورت کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہوگا، کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق مہر مقرر کرتا ہے اور بعد میں دینے کا اس کا ارادہ نہیں ہے تو وہ گویا کہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ کام کر رہا ہے۔ تو حق مہر جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ وہ عورت کا حق ہے اور خامد کا فرض ہے کہ وہ اسے دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ بیویوں کو حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ آگے دوسرا بیوی کا جو حق ہے وہ ہے حسن سلوک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ابھی خامد کے حقوق پڑھے تھے، اس میں بھی یہ چیز آئی تھی اور ادھر بھی آ رہی ہے، تو اگر تو یہ کوشچن اس انداز سے آ جائے کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض بیان کریں تو پھر جو کامن اس میں ہیڈنگز ہیں وہ والے ایک ہی دفعہ لکھ دیے جائے اور باقی کے جو ہیں وہ ان کو پریزنٹ کر دیا جائے علیحدہ علیحدہ۔ تو حسن سلوک میں کیا ہے کہ بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب کانٹیننٹ کے اندر، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے اندر، بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کا معاملہ، یہ اس کی جو ہے وہ روایات بڑی عجیب سی ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک پر ہے، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا جا رہا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا دین جو ہے اس معاملے میں اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے طریقے سے آئے، اس کو ذلیل نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے رویے اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کہ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ رہنمائی دی ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں، مردوں میں سے خاوند وہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات اور ان کے لوازمات جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں نمونے کے طور پر اگر دیکھنا ہو کہ کیسے بہتر جو ہے وہ گھر میں رویہ اختیار کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھنا چاہیے۔ حسن سلوک کے حوالے سے کیا ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا، بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کر بتا دیتے تھے، گھر کی صفائی میں کبھی گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے، اور اسی طرح گھر کے اور بھی کوئی کام ہوتے تھے تو وہ کر دیتے تھے۔ تو یہ حسن سلوک کے اندر آتا ہے، اچھے سلوک کے معاملے میں آتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شوہر پر یہ فرض ہے کہ جب کوئی چیز خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، اور جب کوئی نیا لباس پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور نہ اسے گالی دے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ حسن سلوک کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ خاوند جو خود کھانا پسند کرتا ہے وہ بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو جو ہے وہ
باہر سے جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھا کر آ رہا ہے اور خود جو ہے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ وہ بس گزارے کے مطابق کی جو پہلی چیز پڑی ہوئی ہے وہی کھا لے. نہیں، جو خود کھا رہا ہے وہی بیوی کے لیے بھی اہتمام کرے کہ اس کو کھانا کھلائے. اور اسی طرح لباس کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ لباس اگر خود پہن رہا ہے تو بیوی کو بھی جو ہے پہنائے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہاں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حوالے سے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ پہلے اسے نصیحت کرے. نصیحت اگر کے باوجود عورت جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی، اس کا کہنے میں نہیں آتی اور وہ کوئی بے حیائی کے کام سے باز نہیں آتی، تو پھر اس کے ساتھ اس سے بستر اپنا الگ کر لے. اور پھر تیسری سٹیج میں اگر پھر بھی وہ بات نہیں انڈرسٹینڈ کر رہی تو پھر اس کو مار بھی سکتا ہے. لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ اسے اس کے منہ پر نہ مارے اور ایسی سخت چیز سے نہ مارے جس سے اسے کوئی زخم ہو، بلکہ مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے احساس دلانا. تو اس لحاظ سے یہ مرد جو ہے وہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور اسے جو خود کھا رہا ہے وہی اس کو کھلائے اور جو پہن رہا ہے وہی اسی لیول کا، اسی سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ بیوی کو بھی پہنائے اور اس کو گالی بھی نہ دے اور اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہ مارے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سلوک کے حوالے سے کیا بیان کیا کہ اپنی بیویوں میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ. اگر تم غور کرو گے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی نظر آئے گی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے مزاج میں آپس میں فرق بھی ہوتے ہیں اور اس میں خاوند جو ہے وہ کسی پہلو سے عورت کو جو ہے ناپسند کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے تو اس کے اندر بے شمار دوسری چیزیں بھی پائی جاتی ہوں گی، لہذا اس کی ایک بری یا ایسی چیز جو اسے پسند نہیں ہے اس کی وجہ سے اسے نفرت کرنے لگ جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے تحمل و درگزر. خاوند کا یہ فرض ہے اور عورت کا حق ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ درگزر والا پہلو بھی اپنایا جائے، تحمل کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ظاہر بات ہے گھر میں معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ خاوند جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے چڑھائی کر دے اور اس کو دبانے کی کوشش کرے، بلکہ تحمل کے ساتھ معاملہ کرے. اگر کوئی کسی سطح پر عورت جو ہے وہ اگریسو ہو رہی ہے تو اس کو ہم ساتھ اسے برداشت کرے اور درگزر بھی کرے بات چیزوں سے اور سمجھانے کا معاملہ کرے. اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادت اچھی نہ لگے یا اس کے معیار کے مطابق خوبی نہ ہو تو باقی خوبیوں پر نگاہ رکھے، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی بلائی رکھ دی ہو. تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے اور بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھو. تو لہذا تحمل کے ساتھ معاملہ سے پیش آؤ اور درگزر والا پہلو بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خاوند جو ہے جب گھر میں آیا ہے تو وہ ایک مطلب ایک آگ سی بیٹھ جائے اور ہر کوئی کونے خدرے میں چھپتا پھرے. نہیں، ایسا یا نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایسی ہے کہ جب خاوند گھر میں آتا ہے تو اسے سب کو خوشی والا پہلو جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہر بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ٹوکتے نہیں رہنا چاہیے، یہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درگزر والا پہلو بھی ہونا چاہیے. تو یہ خاوند کیا فرض میں شامل ہے اور بیوی کا حق ہے کہ اس سے یہ والا پہلو سے برتاؤ کیا جائے. عورت کو ہمیشہ نرمی، پیار اور حکمت سے سمجھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو. عورت پسلی سے
پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ عورت کا مثال وہ ٹیڑھی پسلی سے دی گئی ہے کہ اگر پسلی کو جیسے وہ اس ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہڈی جو ہے ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح عورتوں کے اندر اگر کچھ ایسے معاملات پائے جاتے ہیں جو ان کی عادات اور فضائل میں ایسی ہیں، تو ان سے درگزر والا معاملہ جو ہے وہ پہلو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ خاوند کے فرائض میں شامل ہے اور عورت کا حق ہے۔ اب آ جائیں میراث۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے، اور بیوی کو اپنے خاوند کی وفات پر اس کے چھوڑے ہوئے ترکہ سے حصہ ملتا ہے۔ اگر خاوند کی اولاد ہے تو اسے 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اسے 1/4 حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4 حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور اسی طرح ہم شاید ادھر نہیں پڑھا ہے، میراث میں خاوند کے حقوق میں بھی یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے، بیوی جو ہے، اس کی وفات پا جاتی ہے تو خاوند اس کی جائیداد میں حصے دار ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ اگر عورت کی وراثت میں 1/4 اگر اس کی اولاد ہے تو 1/4 ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ جو ہے جائیداد کا وہ خاوند کو ملے گا۔ تو یہ خاوند کے حوالے سے بھی وہ حقوق و فرائض میں ہے کہ میراث دونوں طرف سے یہ اس طرح تقسیم ہوگی، عورت کا 1/8 حصہ اور 1/4 حصہ، اور مرد کا جو ہے وہ بچوں کی صورت میں 1/4، اور اگر بیوی کے بچے نہیں ہیں تو اس صورت میں اسے آدھی جائیداد جو ہے وہ خاوند کو ملے گی۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ حقوق و فرائض میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب آ جائے خاوند بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے خاوند کے حقوق میں پڑھا تھا کہ خاوند طلاق دے سکتا ہے، تو اسی طرح عورت طلاق تو نہیں دے سکتی، عورت جو ہے وہ بیوی خلا لے سکتی ہے کہ اگر اس کی عادات اور خصائل جو ہیں وہ مرد کے اسے پسند نہیں ہیں تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ اور علیحدگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر علیحدگی خاوند سے لے سکتی ہے، یا عدالت کے ذریعے جو ہے وہ علیحدگی لے سکتی ہے۔ خود سے علیحدگی علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس انداز سے نہیں دیا، کیونکہ عورت کے اندر جذباتیت جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، وہ چھوٹی سی بات پر ہائپر ہو جاتی ہے، یا وہ خاص طور پر مہینے کے کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جس میں عورت میسز ڈیز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں وہ بھی اس بیماری سے گزر رہی ہوتی ہے جس میں اس کے اندر چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں خاوند کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ان ایام میں عورت کو طلاق نہ دے، کیونکہ وہ چڑچڑاپن ہے اور رد عمل کی وجہ سے خاوند ایسا ایکشن نہ لے۔ اور اسی طرح عورت کے اندر بھی یہ کیفیات جو ہیں وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ خاوند کے ساتھ جو ہے وہ انتہا درجے کا معاملہ کرنے کی طرف پیش قدمی کرے۔ تو اس میں کیا ہے، گھر کے سربراہان بڑوں کے ذریعے جو ہے وہ علیحدگی دی جا سکتی ہے، یا کیا کیا جا سکتا ہے کہ عدالت کے ذریعے جا کر بیوی جو ہے وہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ رہو، علیحدگی حاصل کرنا بات نہیں ہے۔ تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرا خاوند پسند نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں علیحدگی کروا دی۔ تو اب اگر یہ دیکھیں کہ خلا لینے کا یہ بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ خاوند سے علیحدگی اگر حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کا ایک چینلائز کر دیا گیا۔
تو اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت بھی خلا کا حق رکھتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے معاشی اور ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے تو تذیر حالات میں عورت کچھ معاوضہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے خلا لے سکتی ہے۔ یہ حق اسلام سے پہلے عورت کو حاصل نہ تھا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دے دیا ہے کہ کچھ معاوضہ دے کر، ظاہر بات ہے اگر عورت جو ہے وہ خلا لے رہی ہے تو پھر اس نے جو حق مہر خامد سے دیا ہے وہ اس کو، ویسے تو خامد کو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ فراغ دلانہ رویہ اختیار کرے اور عورت سے جو اس نے حق مہر وغیرہ دیا ہوا ہے تو اس سے نہ لے، لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ خامد تو علیحدہ نہیں ہونا چاہتا لیکن بیوی جو علیحدہ ہونا چاہتی ہے، تو اس صورت میں وہ معاوضہ دے کر یا حق مہر اپنا جو ہے وہ معاف کر کے اسے واپس کر کے تو اس سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کا حق دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں طلاق سے پرہیز۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مرد کو اگر طلاق کا اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہوا ہے تو وہ اس حق کو جتلانے کے لیے اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت اپنی بیوی کو جو ہے یہ بات کہتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، چھوٹی سی بات پر تو اس طرح کی حرکت، تو ایسے رویے کو منع کیا گیا ہے کہ عورت کو طلاق دینے سے پرہیز کرے خامد۔ تو یہ بیوی کا حق ہے اس لحاظ سے کہ اسلام نے مرد کو تاکید کی ہے کہ وہ صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لے، اور عورت کو طلاق دینے سے حد الوسع پرہیز کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں سے جس کے استعمال پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ طلاق۔ تو اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ طلاق پر آتا ہے۔ اور نکاح کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور طلاق مت دو کیونکہ طلاق سے عرش کانپ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بیوی کا حقوق میں شامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ زبان سے صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق، تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مزید وضاحت فرما دی کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ مرغوب یہی چیز ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی ہو جائے، تاکہ علیحدگی ہوگی تو خاندان جو ہے تباہ و برباد ہوگا اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ ترتیب نہیں پائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے کہ خامد جو ہے وہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئے۔ اگر بیوی، ظاہر بات ہے خامد کے پاس خامد 4 بیویوں تک رکھ سکتا ہے، تو اگر ایک سے زائد اگر اس کی بیویاں ہیں تو پھر وہ ان بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف والا رویہ اختیار کرے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو جو ہے وہ پوری زیادہ توجہ دے اور دوسری کو جو ہے وہ نہ دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ یعنی کہ جھک جاؤ، اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر ہی ہوا میں لٹک رہی ہے، یعنی کہ کل معلقہ کہ وہ معلق اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی باز پرس، اس کی کوئی حال احوال ہی نہیں پوچھا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرمائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یعنی کہ ایک بیوی، اگر تم زیادہ بیویاں رکھی ہیں تو ان کے درمیان میں عدل و انصاف کرو۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم پھر ایک ہی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرو، ایسا نہیں معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ حالانکہ آپ سورہ احزاب میں یہ چیز پڑھ آئے ہوئے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اجازت دی تھی کہ آپ کسی بیوی کو زیادہ ٹائم دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، کسی کو ٹائم نہیں دے رہے تو بعد میں دینا شروع کر دیں، تو اس میں آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے اندر جو ہے وہ برابری والا معاملہ رکھا ہے، حتیٰ کہ آخری ایام میں اگر آپ بیماری کی حالت میں شدت اختیار کر گئی تھی تو اس میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جو ہے وہ اپنی ان بیماری کے ایام گزارے ہیں، اور ورنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ایک بیوی کو وقت دیتے تھے اتنا ہی دیتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور اگر اس معاملے میں عدل و انصاف والا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس میں پھر یہ حقوق و فرائض اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر بد امنی اور بے چینی پیدا ہوگی، خاندانی جو نظام ہے وہ خراب ہونے کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اس کی جو ہے باز پرس فرمائیں گے اور اس کی سزا بھی دیں گے۔ تو اس کے لیے عدل و انصاف والا رویہ جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، اور خامد کا یہ فرض ہے کہ وہ معاملات کا خیال رکھے، عدل و انصاف والا اختیار کرے۔ اب آ جائیں رازداری کا خیال۔ اب میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور یہ واحد اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ کبھی کسی اپنے انسانوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنے دوست احباب میں سے کسی کے ساتھ وہ بات شیئر نہیں کرتا جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب وہ جو دل کی باتیں آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوسروں کو بتاتا پھرے۔ تو ایسا یہ بیوی کا حق ہے کہ جو رازداری کی باتیں بیوی کے ساتھ ہیں وہ اپنے خاوند جو ہے وہ اپنے دوستوں کو نہ بتائے، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہ خاوند کا بھی یہ حق ہے جو کہ ادھر ہم شاید نہیں بیان ہو سکا یا اس میں، کہ یہ کامن ہے کہ اگر بیوی بھی اپنی سہیلیوں اور اپنے جاننے والی عورتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے خاوند کی راز کی باتیں جو ہیں وہ بیان نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، یعنی کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ ان کا تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور میاں بیوی کے درمیان جو ایک آپس میں رازداری کے معاملات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ قیامت کے دن بدترین شخص بیوی کے رازوں کو افشا کرنے والا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں بدترین شخص، بدتر شخص کون ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے رازوں کو افشا کرے گا، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ بیوی بھی اپنے خامد کے باتوں کو جو ہے رازوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے۔ تو یہ میاں بیوی کے حوالے سے دونوں طرح یہ ہیڈنگ آ سکتا ہے کہ اس میں بیوی بھی اس بات کا خیال رکھے اور خامد بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کو نہ بیان کرے۔ اب آ جائیں آخری اس میں پوائنٹ ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ بھی دونوں طرف سے ہے کہ یہ بیوی کا بھی حق ہے اور خامد کا بھی حق ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اور اسی طرح خامد کا حق بھی یہ ہے کہ بیوی اس کے خامد کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک بیوی کا حق ہے، اس سے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے، اور بیوی بھی شوہر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتی ہے، جس سے خاندانی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے اور گھر جنت نمونہ نظر آتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے تقریباً 10 پوائنٹ جو ہیں وہ بیوی کے حقوق سے متعلق جو ہے پڑھے ہیں، کہ جس میں خامد کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ بیوی کے ان تمام لوازمات کو پورا کرے۔ اب آ جائیں، ہم نے کچھ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف زوجین یا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔
تو یہ ایک ہی کوشچن کے اندر جو ہے دونوں کے باتیں آ گئی ہیں. رائٹس آف زوجین، میاں بیوی کے دونوں کے جو ہیں وہ معاملات، ان کے حقوق و فرائض، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. مینڈ بائی رائٹس آف زوجین آر دا ڈیوٹیز اینڈ رائٹس which husband and a wife have on one another. یہ اگر خامد کے رائٹس ہیں تو یہ بیوی کے ڈیوٹیز ہیں، اور اسی طرح وائف کے رائٹس ہیں تو ہسبینڈ کے ڈیوٹیز ہیں. تو فیملی از دا بیسک یونٹ آف سوسائٹی and peace and prosperity of a family depends on agreeable relations of husband and wife. For establishment of these relations, Allah Ta'ala has determined rights of husband and wife on one another. Saying of Allah Ta'ala is وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, and women have rights similar to the rights against them according to what is equitable. تو اب ہم دیکھتے ہیں رائٹس آف وائف یا ڈیوٹیز آف ہسبینڈ. رائٹس آف وائف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. پہلی کیا ہے رائٹ آف لیولیہڈ، کفالت بھی اسے کہتے ہیں، اردو کا ورڈ ہے، یہ عربک ورڈ ہے کہ زندگی گزارنے کے، یعنی کہ اس کے تمام لوازمات کو پورا کیا جائے. اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام، اٹ از دا رائٹ آف اے وائف دیٹ ہسبینڈ شوڈ فلفل دا ڈیوٹی آف لیولیہڈ. He should provide house, dress, expenses of wife and children according to his financial condition. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Let him who has abundance spend of his abundance, and he whose provision is mired, let him spend of that which Allah has given him. اب یہ ہے کہ جو ذو سعت، جو زیادہ خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو زیادہ خرچ کرے، اور جو کم اس کو پورا دیا گیا تو وہ اسی حساب سے اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے. حق مہر، نیکسٹ پوائنٹ ہو گیا حق مہر. اٹ از دا شریعہ رائٹ آف اے وومین دیٹ از given by the husband as in return of jointure haq is zawjiyat. So husband should pay according to his promise that he has done with his wife at the time of nikah. تو یہ نکاح کے موقع پر حق مہر ادا کرنے کا یہ بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب آ جائیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, and give the women of their marriage portions happily. تو یہ ان کے حق مہر جو ہے خوش دلی سے ادا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے. Right of good treatment, it is the duty of a husband that he treat his wife in good manner and do not act any kind of oppression. It is stated in Holy Quran, and live with them with kindness. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he is the best among you who is good to his wife, and I am the best among you for my family. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ بہتر گھر والوں میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ. ایٹ دا ٹائم آف خطبہ من حجۃ الوداع
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Fear from Allah in the matter of Allah and treat them with kindness." کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں سے ڈرو. رائٹ آف ہارشپ inheritance. Sharia has give side right of his wife inheritance of husband and his wife she deserve 1/8 portion and her late husband what he had left if she has children offspring, otherwise she has right of 1/4. یہ عورت کو 1/8 حصہ اور 1/4 حصہ جو ہے وہ اگر بچے ہیں تو بچے نہیں ہیں تو 1/4 اور اگر بچے ہیں تو 1/8 حصہ ملے گا. رائٹس آف اینڈ بزنس. If a woman do not has any kafil guardian and she want to do job or business, she can do with will where male and female are not mixed up and her honor must be saved. یہ عورت کو جو ہے وہ بزنس کرنے کی اور جاب کرنے کی بھی رائٹ ہے لیکن اس میں پردے کے ساتھ کہ وہ عورتوں کے ساتھ مکس نہ ہو اور عورتوں اور مرد جہاں مکس نہ ہوں تو وہاں پر وہ یہ بات کر سکتا ہے, اس کو رائٹ دیا گیا ہے. اب آ جائیں جسٹس. دس از دا رائٹ آف اے وائف دیٹ ہر ہسبینڈ treat her just behavior, especially if he has more than one wife and wives or combined family, says Islam has given stress on justice. Allah Ta'ala says, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. And if you fear that you can not do justice, then keep one only. کہ اگر خامد جو ہے وہ زیادہ بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, جسٹس نہیں کر سکتا, تو وہ ایک بیوی کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندگی گزارے. آگے ہے ٹالرنس. اف شی ڈز اے مسٹیک اور شی ہیز اے ہیبٹ شی ڈز ناٹ لائک سول ہو ٹالرنس وہ ٹالرنس اینڈ موڈیفائی ہر ود وزڈم. Saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, treat one with love and she is created with rib banded. If you make it straight he will break. کہ یہ عورت جو ہے وہ پسلی سے, یہ کس سے بنی گئی ہے, ٹیڑھی پسلی سے بنی گئی ہے, بنائی گئی ہے, تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس حوالے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ٹالرنس کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. رائٹ آف خلا. خلا از اے کائنڈ آف ڈائیورس دیٹ از گیون آن دا ڈیمانڈ آف اے wise Islam given man the right of divorce as well as wife has the right of khula. If a husband has no ability to perform her matrimonial right or can not fulfill her economic right of a wife, then she can get khula by paying something or leaving haq meher. This was not her right before Islam. تو یہ خلا کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں خامد کو طلاق کا دیا ہے وہاں عورت کو بھی دیا ہے. اگر خامد جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا اور خامد کو پسند نہیں کرتی تو وہ لیدگی حاصل کر سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے. رائٹس آف ہسبینڈ, ڈیوٹیز آف وائف. اب آ جائیں ہم رائٹس آف ہسبینڈس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن a woman rights as well as has her duties. Some of them are these: obedient wife. This is the first duty of a wife, that she is obedient to her husband in the Quran.
The saying is فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. So good women are the obedient. The Holy Prophet ﷺ said, uh, there is nothing better than a good wife after taqwa. If he commands her, then she obeys. When he sees her, looks at her, she makes him happy. تو یہ عورت کی کا خامد کا حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ بیوی اس کی اوبیڈینٹ ہو. جی آگے ہے گارڈین آف آنر چیسٹی ورچو. It is the biggest duty of a wife that she guards her honor and virtue. The Holy Prophet ﷺ said, if he goes husband somewhere, then she must guard his wealth and her self-honor. تو یہ بیوی کا بھی حق ہے کہ خامد کی عدم موجودگی میں وہ اس کے مال اور اس کی اپنی آبرو کی حفاظت کرے. The Holy Prophet said at the occasion of Khutbatul Hajjatul Wida sermon of Hajjatul Wida, it is your right on your wives that they do not defile your bed or by any other. تو یہ بھی کہ عورت جو ہے وہ کسی اور مرد کو جو ہے وہ اپنے پاس نہ آنے دے، اس چیز کے لیے یہ خامد کا حق رائٹ ہے. گارڈین آف ہاؤس. It is must for a wife that she should guardian and janitor of house, especially in his absence. Allah Ta'ala says, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. Good women are obedient and are guardian in their absence. Guardian of assets, property. It is compulsory for a woman that she should guard her husband's property and does not make it wasteful. کہ خامد کے مال کو ایسے بلا وجہ ضائع نہ کرے، جتنی اجازت ہو اتنا ہی وہ اس میں سے خرچ کرے. The Holy Prophet ﷺ said in Khutbah Hajjatul Wida, it is not suitable for a woman that she gives her husband asset to anyone without permission. کہ خامد کی پرمیشن کے بغیر جو ہے اس کے مال کو دوسروں کو نہ دے. Deserver of paradise. It is responsibility of a woman that she get pleasure of her husband and avoid to such actions which harms her husband. Saying of the Holy Prophet ﷺ is, a woman who tries that her husband get pleased with her, surely she deserves paradise. کہ جو عورت جو ہے وہ خامد کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے. جی وارنٹر آف سیکریٹ. سینگ آف اللہ تعالیٰ is Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Their wives are your garments and you are theirs. We come to know from this that their secrets are not hidden from one another. A woman knows everything about her house and her husband, so it on her that she does not expose her husband. So it on her that she does not expose her husband's secrets to anyone. یہ تو سیکریٹس کے حوالے سے ہسبینڈ کا بھی رائٹ ہے اور اسی طرح وائف کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی اس کے ایکسپوز نہ کرے اپنے فرینڈس کے اندر اینڈ دیگر اور لوگوں کے سامنے. Brought up training of children. It is said lap of mother is the first of a child, especially they are grown up in mother's lap from childhood to adulation. So it is her responsibility that they become beneficial for themselves and society. Saying
یہ ماں جو ہے وہ پہلا اس کے لیب ہے، یعنی کہ مدرس لیب، گود، ماں کی گود ہے، وہ پہلا اسکول ہے، تو اس میں والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کرے. A woman is a genitor guardian of her husband, children, and is answerable for her patient and thankful woman. It is her responsibility that she become thankful to Allah and her husband, whatever she finds according to the circumstances of her house. She should abstain from complaint or not be thankless. The Holy Prophet ﷺ said to women by addressing them, O women, do extra charity, Sadaqah. I have seen you are large in number in the night of Miraj. Women said, why Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Prophet of Allah? He said, you are thankless and do not gratitude. ایک تو ہم عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو تھینک لیس ہیں اور دوسرا کہ شکر نہیں ادا کرتی. تو خامد کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے. اب آ جائیں گڈ ٹریٹمنٹ ود ریلیٹیوس. اٹ اپس ٹو وومین دیٹ she treat well with husband's relatives. It increases develop love and respect in heart of a husband for her. Sign of a good wife, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a good wife is that when husband looks at her, he feels pleasure, joy, and when he orders her, she obeys and guards herself and his assets in his absence. تو یہ اچھی بیوی کی نشانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس کو اگر کوئی دیکھے تو خوشی محسوس کرے اور اس کی جو بات کرے تو اس کا وہ کہنا مانے. ایکسیپٹینس آف عبادت ڈیپینڈس. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ پلیز ود اے وومن whose husband is not happy with her. The Holy Prophet ﷺ said, prayers and immolations, qurbani, are not accepted of three persons. One of them is the woman whose husband is not happy pleased with her. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا عورت کہ جو جس سے خامد اس کا ناراض ہو. لیکن یہ ناراضگی جو ہے وہ جائز کام میں ہو، ناجائز کام میں اگر ہوگی تو اس میں یہ رول لاگو نہیں ہوتا. کنکلوژن. We should take care of rights and duties one another so that society may become center of peace and calmness. It comes calmness and peace in our lives, we become successful before Allah Ta'ala. کہ اگر ہم اس دنیا میں بھی کامیابی اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں امن اور چین کے ساتھ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بیان کی گئی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے سے ہی یہ سارے کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.